وسلم نہایت ہی میرے محسن، میرے معزز محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے عزیز بچوں، آج کی جمعہ المبارک کی حاضری میں عرض کرنے کو میرے پاس دو مضامین ہیں۔ ایک تو گزشتہ جو نماز کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، اور دوسرا ختم نبوت کے عنوان پر کچھ میں آج عرض کروں گا۔ سب سے پہلے دعا ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کرم میں کہ اللہ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عقیدت کے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ سننے، سمجھنے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ نماز کی فرضیت میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تین حکم فرمائے ہیں۔ ایک ہے نماز کا قیام، دوسرا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور تیسرا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، یعنی نماز باجماعت ادا کرنا۔ تو یوں کہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں دین کے دو ارکان کا ذکر فرمایا اور دونوں ارکان کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ تم نماز بھی قائم کرو، اور دین کا دوسرا رکن ہے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور نماز بغیر رکوع کے نہیں ہونی چاہیے۔ یہود کی طرح سیدھا سجدے میں نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع کر کے پھر آپ نے سجدے کی طرف جانا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا یعنی نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ اس آیت میں نماز کے قیام کا تذکرہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ باقی کچھ مقامات پر نماز پڑھنے کا ذکر بھی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میرا نماز ادا کرنا، میرا نماز پڑھنا اور میرا قربانی کرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور سورہ الکوثر میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو اور یہ کوثر عطا فرما دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھا کریں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا ذکر بھی کیا ہے، تو نماز پڑھنی بھی ہے اور نماز قائم بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ دل میں قائم ہے اور ہم پڑھ نہیں رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور پڑھنی کس طرح ہے اس کو قائم کر کے، اور قائم کیسے ہوتی ہے؟ ہر نماز کے صحیح وقت میں نماز ادا کرنا، صحیح طریقے سے غسل یا وضو کرنا، پورے آداب کے ساتھ کھڑے ہونا، پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور پورے قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اور نماز کے دوران انہماک ہونا چاہیے، نماز کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دیکھنے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن سوچ کہیں اور پھر رہی ہے۔ تو نماز اس طرح نماز کا قیام ہوگا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس مختصر سی آیت میں اللہ رب العالمین نے دین کے دو ارکان کو بیان کیا
بدنی عبادت ہے، اس میں انسان کا جسم متحرک ہوتا ہے، انسان گھر سے چلتا ہے، وضو کی تیاری کرتا ہے، لباس پہنتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تیار تو جسم اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو نماز جسمانی عبادت ہے۔ اور فآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ بھی دین کا رکن ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے اور یہ مالی عبادت ہے۔ پہلے نماز کا ذکر فرمایا کہ تم نماز پڑھو تاکہ تمہارا ظاہر پاک ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جتنے نمازی ہیں ان سب کا بدن پاک ہوتا ہے، ہر نمازی کا بدن پاک ہوتا ہے نماز کی برکت سے، ہر نمازی کا لباس پاک ہوتا ہے یہ بھی نماز کی برکت سے، اس کی خیالات بھی پاک ہوتے ہیں، اس کا دماغ دل کا روح بھی پاک ہوتا ہے۔ یعنی جو نماز پڑھی تو ہمیں پاکیزگی ملی، نماز نے ہمیں طاہر و مطہر کر دیا، مزکا اور مصفا کر دیا، نجاستوں سے، نحوستوں سے اور گرد و غبار سے، پسینے سے، نماز کی وجہ سے ہمیں نجات ملی، ہم پاک ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا لفظی معنی ہی پاک کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، پاک ہونا اور دوسرا پڑھنا، یعنی اس سے مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور اس میں برکت بھی ہو جاتی ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کے اندر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی کتاب میں نماز کا 700 بار ذکر ہے، 700 بار نماز کا ذکر آیا ہے، نماز کے ارکان کا ذکر ہے، نماز کی قرات کا ذکر ہے، نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، نماز کی ادائیگی کے طریقے کا ذکر ہے، نماز جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ 5ویں پارے میں بیان ہوا ہے، نماز کی شرائط ہیں، نماز کے لیے جو ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ان کا ذکر ہے، ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، انبیاء کرام کی عبادات اور نمازوں کا تذکرہ ہے، اولیاء کرام کی عبادتوں اور نمازوں کا ذکر ہے، نماز کے فضائل بھی بیان ہوئے، فوائد بیان ہوئے، اس کی فضیلت بیان ہوئی اور نماز نہ پڑھنے کی مذمت بھی بیان ہوئی، اس کا وبال بھی بیان ہوا۔ تو یہ سارے ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ 700 بار قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ ایسا آیا ہے۔ اگر قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی نماز کا فرض ہوتا، ذکر ہوتا، صرف ایک جگہ نماز کا ذکر ہوتا تو پھر بھی نماز فرض ہوتی، پھر بھی نماز فرض تھی۔ ہمارا خدا کہہ رہا ہے، کیا خدا تعالیٰ کا ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ وہ رب العالمین ہے، چونکہ نماز کے فضائل بہت ہیں اور اس کا ثواب بہت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت جلدی قرب نصیب ہوتا ہے، اس وجہ سے نماز کی بڑی تفصیل کلام حکیم میں اور احادیث مصطفیٰ کو ماشاءاللہ ہر قسم کی نماز۔ زکوٰۃ کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ نقدی مال کی زکوٰۃ، وہ نقدی روپے پیسے کی صورت میں ہو یا سونا چاندی کی صورت میں ہو، یہ نقدی مال کی زکوٰۃ ہو گئی۔ اسی طرح فصلوں کی زکوٰۃ، جس کو ہم عشر کہہ لیتے ہیں، یہ ہوئی۔ اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جانوروں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 5 کامل اونٹ، کامل اونٹ ہوتا ہے 2 سال کا، 5 سال کا، 5 سال قربانی کرنی ہو اونٹ کی تو اس کے لیے عمر کتنی چاہیے؟ 5 سال، یعنی 5 سال کا اونٹ کامل اونٹ گنا جائے گا۔ تو کسی شخص کے پاس اگر کامل اونٹ 5 ہوں
تو اس پر زکوٰۃ ہے 1%۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مال کی بھی زکوٰۃ ہے اور فصلوں کی زکوٰۃ ہے عشر، اور نقدی مال ثواب کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کی کتنی کوئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن نماز کی آپ قسمیں گنیں گے؟ آپ نماز کی کتنی اقسام ہیں؟ نماز نفل، نماز سنت غیر موقدہ، عصر سے پہلی 4 اور عشاء سے پہلی 4 2، اور نماز سنت موقدہ فجر کی 2، ظہر کی 2، مغرب کی 2، عشاء کی 2، یہ 3 ہو گئی۔ آگے بھی نہیں نماز کل واجب جیسا کہ 2 رکعت نماز سنت موقدہ فجر، یہ صرف سنت موقدہ نہیں ہے بلکہ یہ اتنی سخت سنت موقدہ ہے کہ یہ اپنے خانے سے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر یہ واجب کے قریب جا پہنچ گئی۔ کل واجب، اور آگے آ گئی 5ویں نماز واجب جو ہے ہی واجب، وہ کون سی ہے؟ نماز وتر۔ اب وتر کے بعد واجب نماز کے بعد آگے فرض نماز، 2 رکعت نماز فجر، 4 رکعت نماز ظہر، 4 رکعت نماز عصر، 3 رکعت نماز مغرب، 4 رکعت نماز عشاء۔ اللہ، اب آ گئی فرض نماز کے بعد فرض جیسی وہ کون سی نماز ہے جو فرض عین نہیں ہے لیکن فرض جیسی ہے؟ نماز جنازہ۔ یہ فرض جیسی ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا معنی کفایت کرنا، کافی ہو جانا۔ اگر محلے سے 4 آدمی اکٹھے ہو کے نماز جنازہ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، سب کی طرف سے فرض ہو گیا۔ 4 افراد کے 3 افراد کے پڑھنے سے بھی وہ فرض ادا ہو گیا اور وہ کافی ہو گیا۔ اب یہ کتنی ہو گئی نمازیں؟ میرے پاس یہ میں نے 8 گنا ہوا۔ 8 قسم کی نمازیں تو یہ ہیں، اب اس کے علاوہ بھی بڑی ساری نمازیں ہیں۔ نماز تراویح، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشر، نماز اوابین۔ تو جی اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں، صلاۃ خوف، صلاۃ کسوف و خسوف۔ کسوف و خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں، شکرانے کی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی جو ہے منت پوری کر دی، آپ نے بطور شکرانہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ رہی، یہ شکرانے کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر اور حج کی سعادت عطا فرما دی، آپ آج گھر واپس آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے وضو کیا، یا پہلے وضو ہے تو پھر آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، آپ بطور شکرانہ بول کر نماز پڑھتے ہیں کہ شکر ہے یا اللہ، ہم خیر سے گئے تھے، حضور حاضر ہوئے اور خیر سے واپسی ہو گئی، راستے میں کوئی پریشانی بھی ہمیں نہیں ہوئی، تیرا کرم رہا، تیرا فضل رہا، تیری رحمت میسر ہوئی، جی فیضان مصطفیٰ نصیب ہوا، تیرے گھر کا طواف نصیب ہوا، جی ہم حاضر ہو گئے تیرے حضور، تیرے گھر میں مبارک کا ہم نے حاضری دے دی۔ تو اس نعمت پر کیا ہے؟ شکر۔ اس کے علاوہ بھی نماز جی کتنی نمازیں ماشاء اللہ، اس کے علاوہ بھی نماز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز استخارہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اہم امور کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ فرمایا کرتے تھے۔ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، خیر مانگنا۔ کس سے؟ خدا سے۔ خدا سے مشورہ کرنا کہ اللہ یہ کام جائز بھی ہے، شرعی بھی ہے، کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں اس کام کے انجام کار سے واقف نہیں ہوں، میرے لیے یہ کام مبارک رہے گا یا کیا ہوگا؟
میں اس کے انجام کار سے واقف نہیں ہوں، تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی نگرانی کے ساتھ آقا علیہ السلام ہمیں نماز استخارہ سکھاتے تھے۔ اور اس کی ایک دعا ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، مثلا آپ نے فصل کاشت کرنی ہے، مکان بنانا ہے، ہمارے شیخ و مرشد حضور سید فقیہ اعظم حج اور عمرہ کے لیے جانے کے لیے بھی استخارہ کرتے ہیں۔ تو حال کی بات ہے، پوچھتے تھے کہ یا اللہ مجھے بتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو خواب میں کوئی چیز نظر نہیں دی آتی، اگر آتی ہے تو وہ پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، اور اگر نہیں بھی آتی، آپ دن رات متواتر استخارہ کرتے ہیں، آپ کے خواب میں کوئی اشارہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی، پھر بھی برکت ہوگی استخارے کی وجہ سے۔ تو استخارہ کرنا چاہیے۔ یعلمنا الاستخارہ کما یعلم سورۃ القرآن، اور کما قال، آقا علیہ السلام ہمیں اس طرح استخارہ سکھاتے تھے، دعا ہے اور نماز کا طریقہ، کہ جس طرح ہمیں آقا علیہ السلام بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے، بڑے پہلے کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں جس طرح قرآن سکھاتے تھے، اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھاتے تھے۔ لو جی میں نے کتنی نمازیں گنتی ہیں ماشاءاللہ، تو زکوٰۃ کی کتنی قسمیں تھیں؟ صرف 3، اور نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ درجن سے زیادہ، درجن سے بھی زیادہ نماز کی اقسام ہیں۔ اس لیے بھائی قرآن کریم نے 700 بار نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ پچھلے جمعے آپ نے نماز کے فضائل سنے کہ 5 پہاڑوں کے پتھروں کے بدن کے برابر ثواب، اور نماز کی ہر حالت میں فرشتے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور ہر فرشتے کو ایک ہی نماز کی حالت میسر ہے، اور حضور کی امت کو وہ تمام حالتوں کو جمع کر کے پورا نقشہ نماز کا بنا کر دکھایا ہے، اور وہ ہمیں ساری حالتیں ابرہا کہ فرشتوں کو ایک نماز کی حالتوں میں کیوں مقرر کر دیا گیا کہ قیامت تک یہ وہی نسلیاں پڑھتے رہیں گے جہاں جس فرشتے کو مقرر کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ قیامت تک یہ جتنا بھی نمازوں کا وظیفہ بنا یہ حضور کی امت ہے۔ میں کہتا ہوں اب یہاں کیا عرض کریں گے کہ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان، ہم پر کہتے ہیں کرے کوئی بھرے کوئی، ہاں جی کبھی خدا کا رحم کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے کہ عبادت فرشتے کر رہے ہیں اور اس کا ثواب امت مصطفیٰ پا رہی ہے۔ جی عبادت فرشتے کر رہے ہیں، اور وہ سارا ضرب در ضرب خربہا فرشتوں کی قیامت تک کی تسبیح اور نمازیں وہ ساری جمع کر کے حضور کے کھاتے میں ڈال دیں، حضور کی امت کے کھاتے میں، میں کہتا ہوں سرکار کے کھاتے میں ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے شیخ و مرشد حضور سید فقیہ اعظم مولانا محمد نور اللہ علیہ، آپ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں، بڑا لذیذ ہے، بڑا روح افزا ہے، بڑا پیارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے حکیم صلاۃ کرنا، نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، گناہ سے بچنے کے لیے اور ثواب کے حصول کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے نماز ادا کریں کہ آقا علیہ السلام میری نماز کو جب مشاہدہ فرمائیں گے نا تو سرکار خوش ہو جائیں گے، سرکار خوش ہوں گے اور سرکار فرمائیں گے ابو بکر سے اور عمر فاروق سے جو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں ہر وقت کہ اے میرے صحابہ دیکھو میرے فلاں امتی کی
عبادت دیکھو، میرا فلاں بندہ اس لیے امتی اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ میرے پیارے آقا خوش ہو جائے، اور حضور کی حدیث پاک ہے جو جوڑے پورنا کوئی نہیں کس طرح نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھا دی گئی، یعنی میں اپنے امتی کو نماز پڑھتے دیکھتا ہوں تو اس کو دیکھ کر میں محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میرے امتی نماز ادا کرے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سرکار کی خوشی کے لیے اللہ کی عبادت، کہ سرکار ان شرک کے مارے بندوں کو شرک اور کفر برے کے پھینکا اور سرکار نے نہلا دیا، کلمہ طیبہ سے ہمارے وجود کو پاک کرتی ہے۔ ہر قسم کی نماز کی ہر رکعت میں صرف یہ سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، ولد والی کے بعد ہاں یا رسول اللہ، اس کی وجہ یا رسول اللہ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ مجھے اس صورت سے پیار ہے۔ میں کہتا ہوں کل کے کاف سے لے کر ولم یکن لہ کفوا احد کے دال تک یہ جتنی آیتیں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہیں، خدا کی وحدانیت کا یہ ڈنکا بجاتی ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چونکہ شروع سے لے کر آخر تک اس صورت میں اور کوئی مضمون بیان ہی نہیں ہوا، یہ خالص توحید کا بیان ہے، اسی لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ تو میں اس صورت سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے وحدہ لا شریک بے مثل اور بے مثال رب کی توحید کا اس میں ذکر ہے۔ سرکار اچھلے خوشی سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اچھلے، فرمایا یہ سورت تجھے کافی ہو گئی جنت میں لے جانے کے لیے، یہ سورت تجھے کافی ہو گئی ہے جنت میں لے جانے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ سورتیں آیتیں یہ پورا کتاب اللہ باقاعدہ قرآن مجید کی شکل ہوگی، کیا رمضان کی بھی شکل ہوگی۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی رمضان المبارک کے فضائل میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں القرآن والرمضان یشفعان العبد یوم القیامہ فیشفعان، کہ قرآن اور رمضان دونوں قیامت کے دن بندہ مومن کی اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو یہ قرآن اس طرح کاغذوں میں تو نہیں نہ ہوگا، یہ باقاعدہ شکل میں مشکل ہوگا، اور قرآن کی کتنی خوبصورت عجیب شکل ہوگی یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ کلام اللہ ہے نا، جس طرح ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یا یوں ہی آیت پڑھو بلکہ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، خدا کا رنگ، خدا کا کتنا ہی خوبصورت رنگ ہے۔ سچ آنکھاں، آنکھوں جی وہ کہتے ہیں سچ آنکھاں تے رب کی شان آنکھاں۔ یہ قرآن بھی رب کی صفت ہے، یہ اس کا پاک کلام ہے، یہ خدا کی محبت کا ایک رنگ ہے۔ خدا کی قسم بڑے بڑے سخت کافروں نے جب پہلی دفعہ قرآن مجید کی کچھ آیات سنی تو دل موم ہو گیا، دل موم ہو گیا۔ یہ پتھر دلوں کو موم کرنے والا کلام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو نماز کے بارے ہم نے ہمارے بزرگوں نے ایک بہت پیارا فیصلہ کیا ہے کل، جو آج سے جب ہماری مسجد میں جاری ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو مزید فراخ کرے اور ہم اپنے بزرگوں کی دعاؤں اور رہنمائیوں میں مزید آگے آگے بڑھتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کا قرب خاص ہمارے لیے، کس کے لیے؟ سرکار کی امت کے لیے نا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامت ہے، اس کے دامن کرم میں آباد ہونا، یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہم حضور کی غلام ہیں، ہم حضور کی امت ہیں، ہمارے لیے یہ سارے خزانے ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اذان مغرب کے بعد مسجدوں میں اذان مغرب کے بعد فوراً جماعت ہو جاتی ہے، درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا، لیکن بعض مساجد میں ایسا ہے کہ
محلہ بڑا ہونے کی وجہ سے لمبے بازار ہیں ہمارے بھی ماشاءاللہ، دونوں طرف لمبی آبادی ہے مدارس شریف کی، تو ان لوگوں کی رعایت کے لیے حکم ہے بتعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا لحاظ کرو، خیال کرو۔ تو ان کو جماعت میں شامل کرنے کے لیے ہماری جامع مسجد مداری شریف میں یہ طریقہ ہے کہ اذان مغرب کے بعد نمازیوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ کتنا انتظار؟ اذان شروع ہونے سے جماعت کھڑے ہونے تک 5 منٹ ہوتے ہیں، 2 منٹ کٹ جاتے ہیں اذان میں، اور اذان ختم ہو جانے کے بعد جماعت 3 منٹ بعد کھڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 2 بندوں کو میں نے دیکھا، دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، دونوں نوافل پڑھ رہے تھے۔ وہ 3 منٹ سے فائدہ حاصل کر فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی تو ایسا ہی ہے، وہاں نماز مغرب کی اذان آ جاتی ہے اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے، لوگ صفیں بنا رہے ہوتے ہیں، پہلے بھی بنی ہوتی ہیں، مسجد دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے صفیں پہنچ جاتی ہیں، اور وہ زیادہ وقفہ کرتے ہیں، 3 منٹ سے 6 منٹ 7 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور اتنے وقفے میں لوگ نفل کیوں نہ ہم بھی اعلان کر دیں۔ تو کل نماز مغرب پڑھ کے میں نے عرض کر دیا تھا تمام اپنے بزرگوں اور بھائیوں کو کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ نماز مغرب پڑھنے آئیں گے نا بھائی سارے لوگ، انشاءاللہ تو کہہ دو نا، انشاءاللہ کہنے بعد ٹیکسی کو نہیں کبھی تو تک تو لگ رہا، کل کا میں نہیں کہہ سکتا کہ شاید سبحان اللہ کہنے پر الحمدللہ کہنے پر بھی ٹیکس لگ جائے، تو حالات تو ایسے ہی ہیں، حالات ایسے ہی ہیں اللہ۔ تو کہہ دو انشاءاللہ ہم نماز مغرب پڑھیں گے، آپ کو کتنے لوگ الحمدللہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے یہاں نفل پڑھتے نظر آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارا قافلہ محبت کی فضا میں، پاکیزگی کے حالات میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی چھاؤں میں، سرکار کی عنایت اور ہدایت اور نور اور کرم اور فضل کے ساتھ اس طرح ہمارا قافلہ چلے گا تو انشاءاللہ برکات کثیرہ ہوگی۔ اب باقی کے جو بہت کم وقت رہ گیا ہے، مضمون تو میرا تھا کہ آج میں ختم نبوت کے بارے میں، ہمارے ان بچوں کے لیے یہ مضمون ہے، ہمارے ان بچوں کے لیے کہ کسی اسکول کی یہاں بچے کو میں کھڑا کرتا ہوں، اس بچے کو کھڑا کرتا ہوں کہ پاکستان کب بنا، تو یہ فوراً بولے گا، کیا بولے گا؟ 14 اگست 1905 1947، 14 اگست۔ چھوٹے سے بچہ، پرائمری سطح کا بچہ بھی کھڑا ہو کر کہے گا، اگر بچوں سے یہ پوچھ لیا جائے یا معذرت کے ساتھ پڑھی میں عزت کرتا ہوا اگر بڑوں سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں ختم نبوت کی تحریک کب کامیاب ہوئی، یعنی مراد یہ ہے کہ اسمبلی میں ان قادیانیوں کو کس تاریخ کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، تو جواب نہیں پتا، یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ 6 ستمبر کو کیا واقعہ ہوا تھا؟ سن 1900 تو کیا ہوا تھا جی؟ دنیا کی ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ وہاں لڑائی ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تو بس ختم ہو گیا۔ چمنڈا جا کے آج بھی دیکھ لو، چمنڈا کا سیالکوٹ میں ہے، چمنڈا کا محاذ آج بھی دیکھ لو، وہ اسٹیشن دیکھو، وہ دھرتی دیکھو، آج بھی ان کے مردہ لاشیں پڑی ہیں، ان کے ٹینکوں کے ٹکڑے ہوئے وہاں آج بھی پڑے ہیں جی۔ یہ نہیں کہ لڑائی ہو گئی اور تصوروں کی ہوا اور بس ختم ہو گئی، دنیا عالم کی سب سے بڑی جنگ ٹینکوں کی لڑائی ہوئی تھی جی، اور ہمارے جیالوں نے وہ کچھ کیا جو حضرت انسان کی طاقت نہیں لگی، کہو سبحان اللہ۔
ہمارے نوجوانوں نے، غیر ملک پاکستانی مسلمانوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو فرشتے بھی رو پڑے ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ کیا کیا تھا کہ یہ تیری رضا پہ چلیں گے نہیں. ہم تو بڑی تسبیحاں پڑھتے ہیں. انہوں نے وہ کام کر دکھایا ہے جو نسل انسانی میں کسی نے نہیں. ٹینکوں کی اتنی بڑی لڑائی نہ پہلے ہوئی تھی اور شاید 1965 کے بعد اتنی بڑی ٹینکوں کی لڑائی شاید قیامت تک نہ ہو. اتنی بڑی لڑائی ہوئی. تو یہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو پتہ ہے. تو آپ کو 6 ستمبر کا تو پتہ ہے، 7 ستمبر کا کیوں نہیں پتہ؟ 7 ستمبر کو بھی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی تھی اور ہمارے مجاہدین حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے جتنے بزرگ تھے، اتفاق یہ تھا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن تھے. انہوں نے حدیث پاک کی کتاب لکھی، سیرت پر کتاب لکھی، سیرت مصطفیٰ. اتنے بڑے عالم تھے. یہ الحمدللہ میدان میں تھے اور قادیانیوں کو چاروں چینج کر دیا اور الحمدللہ بھٹو صاحب سے بنوایا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ قادیانی ہم سے نہیں ہے، لیکن ان سے ہم ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے. یہ تاریخ کیا تھی؟ 7 ستمبر. 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان ہے اور 7 ستمبر کو یوم دفاع قرآن ہے. سبحان اللہ. یوم دفاع اسلام ہے، یوم دفاع ختم نبوت ہے. آپ اس تاریخ کو یاد رکھا کریں. 7 ستمبر، 6 ستمبر کی بات کریں، 6 ستمبر سن 1965. 6 ستمبر سن 1965 کو یوم دفاع پاکستان منایا جاتا ہے اور 7 ستمبر 1974 کو ہماری قومی اسمبلی نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے قادیانیوں کو. تو یہ بھی یوم دفاع ہے. یہ یوم دفاع اسلام ہے، یہ یوم دفاع حکومت رسول اللہ ہے اور یہ یوم دفاع قرآن ہے. اب اس حوالے سے میں 1-2 باتیں صرف اختصار، وقت کی جو گھٹن ہے وہ بھی میرے مد نظر ہے. آپ تصور کر لیں ایک بات کا وجود نہ ہو تو قرآن مجید نے مسئلہ سمجھانے کے لیے تصوراتی دنیا ہمیں دکھائی ہے کہ آپ تصور کر لیں. مثلا قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. کہ پیارے حبیب ان سے یہ کہہ دو کہ اگر خدا کا کوئی ہوتا نا بیٹا، بالفرض اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوتا تو فانا، بس میں محمد رسول اللہ سب سے پہلے اس خدا کے بیٹے کی عبادت کرتا. سبحان اللہ. لیکن ہے کیا خدا کا بیٹا؟ تو تصوراتی دنیا ہے نا کہ آپ فرض کر لیں، ہم کہتے ہیں فرض کر لیں. تو اس کی گنجائش ہے کہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کوئی بات فرض کر لی جائے. اب اگلی بات سنیے. فرض کر لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا. فرض کر لیں ابھی عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر نہیں ہوئے. فرض کر لیں ابھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ آنے والا ہے اور ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد کے لوگ ہیں. یوں کہیں کہ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور حضرت اسحاق ہیں. ابھی یوں تصور کریں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب پیدا ہی نہیں ہوئے. ہم اس دور کے لوگ ہیں جب کیا تھا قفینا من بعدہ بالرسل، جب لگاتار ایک دوسرے کے بعد بڑی تیزی سے اللہ کے نبی اور رسول زمین پر تشریف لا رہے ہیں. ہم اس دور میں زندہ ہیں. ایک فرض کیجیے اب اگر اس دور میں مرزا قادیانی آ کر کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں تو کیا پھر اس کو ماننے میں کوئی حرج ہے؟
سوچ کے بتائیں. اب یہ ہے نا کہ حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے سفر نہیں، لیکن میں تصوراتی دنیا میں آپ کو کہاں لے گیا ہوں؟ آپ کو ہزاروں سال پہلے لے گیا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے وہ بھی زندہ ہے، اور دوسرے کا نام اسحاق ہے وہ بھی زندہ ہے، لیکن اسحاق کے گھر میں ابھی یعقوب پیدا نہیں ہوئے. ہم اس دور میں ہیں جب یعقوب کے گھر میں یوسف بھی پیدا نہیں ہوئے. سبحان اللہ. فرض کر لیں ہم اس دور میں ہیں. اب اگر اس دور میں مرزا قادیانی آ کر کہہ دے کہ میں خدا کا رسول ہوں، تو پھر تو انکار سے ضمانت نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے؟ سوچ کے بولو. پھر بھی مرزا قادیانی نبی نہ ہوتا. کیوں؟ کہ نبوت کے بھائی کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ سن لیجیے. کسی اندھے کو ڈرائیور رکھا جا سکتا ہے. ایک شخص عقل مند بڑا ہے، سیانا بڑا ہے، وہ کالج یونیورسٹی تک پڑھ بھی گیا ہے، نبیوں کے لیے بھی کتابیں ہوتی ہیں، PhD ہے ہمارا ایک ساتھی، بالکل نبینا ہے، PhD ہے، گوجرا کالج میں وہ پروفیسر زندہ ہے، اسی سال حج کر کے آیا ہے. اور سبحان اللہ. تو کیا اس کو ڈرائیور بھی رکھ سکتے ہیں؟ کہ وہ جی پڑھا لکھا ہے، اتنا بڑا سیاح ہے یار، رکھ لو نا اس کو ڈرائیور. تقاضے پورے نہیں ہوتے. اچھا چلو، ایک پڑھا لکھا ہے، بڑا ہی سیاح بندہ ہے، بڑا ہی عقل مند ہے، اس کو اللہ نے سر کے اندر اقبال اور جنا کا دماغ دیا ہے، لیکن دونوں ہاتھ نہیں ہے کہ لکھ سکے اور زبان نہیں ہے کہ بول سکے. وہ وکیل بن جائے، سیاح بنا ہے، پڑھا لکھا بڑا ہے، وہ بن جائے. اچھا، کیا فوج ایسے بندے کو رکھ لے گی جس کے دونوں ہاتھ بھی مڑے ہوئے ہوں اور پاؤں بھی مڑے ہوئے ہوں، جس سے توپ کا گولا تو کیا ڈالا جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں، گولی بھی پستول میں نہیں ڈال سکتا؟ کیا ایسے بندے کو فوج بھرتی کر دے گی اور پولیس میں، فوج میں نہیں کرے گی؟ کیوں بھلا؟ پاکستانی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ بھائی سب کچھ ہے، لیکن اس کام کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اگر اس دور میں جب متواتر رسول آ رہے تھے، ہم بھی اس دور میں دل فرض ہوتے اور مرزا قادیانی آ کر کہتا آ رہے ہیں رسول، آ رہے ہیں نبی، میں بھی نبی آ گیا ہوں، ہم مرزا قادیانی کو اس دور میں بھی کبھی رسول نہ مانتے، کیونکہ تقاضے پورے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. بولو نا، سبحان اللہ. تقاضے پورے نہیں ہوتے. وہ سطح کا اس نیز کا بندہ ہی نہیں تھا. وہ کیا نبی بنے گا جو نماز نہیں پڑھتا؟ وہ کیا نبی بنے گا جو بدکاری کرتا ہے؟ وہ کیا نبی بنے گا جو اپنے درویشوں کو چٹھیاں لکھ کر لاہور کی فلاں دکان جو آج بھی موجود ہے، وہاں اینکوں کی دکان ہے، آج وہاں شراب بکتی تھی اور وہ شراب منگا کر پیتا تھا، تانک وائن اس کا نام تھا. کیا ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس میں وہ کوالٹی نہیں تھی. تو جس طرح پڑھے لکھے عقل مند بندے کو نبی نہ ہو تو آپ ڈرائیور نہیں رکھتے، تو جو دل کا ہی نبی نہ تھا اس کو نبی کیسے مان لیا جائے؟ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا محمد علیہ وصحبہ.